بھائی میرے دور میں یہ ٹیم انڈیا سے لگاتار 5 بار ہار چکی ہے۔ میں ان کے لیے لڑتا ہوں، انڈیا کو آنکھیں دکھاتا ہوں، لیکن یہ گراؤنڈ میں آ کر ذلیل کروا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ سیم ٹیم پچھلے کچھ سالوں سے کھیل رہی ہے، لیکن لگاتار انڈیا سے یہ 5 میچز ہار چکی ہے۔ اب مزید ہار برداشت نہیں ہوگی۔ اب یہ 4 کھلاڑی فوری طور پر ٹیم سے نکالے جائیں اور ان کی جگہ ینگ کھلاڑیوں کو ٹیم میں ڈالا جائے، چاہے ٹیم ہارے یا جیتے۔ بھائی یہ صاف طور پر پیغام آج پہنچا دیا گیا ہے محسن نقوی کی جانب سے، جو کہ سری لنکا کے اندر موجود ہیں۔ اس بندے نے پاکستان کے لیے وہ لڑا، پاکستان کی عزت کے لیے لڑا، انڈیا کو آنکھیں دکھائی ہر معاملے پر، چاہے وہ چیمپئن ٹرافی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش والا معاملہ ہو، ہر معاملے پہ سٹینڈ لیا۔ لیکن ہمارے یہ ریلو کٹے یہ آ کر گراؤنڈ میں ایسا گند کرتے ہیں۔ یو ایس اے جیسی ٹیم بھی ان کے انڈیا کے خلاف اچھا کھیلی، لیکن ہمارے جو 4 ورلڈ کپ کھیلے ہوئے جو کنگ ہیں، جو ایگل ہیں، انہوں نے آ کر ایسا گند کیا، ون سائیڈڈ ہارے۔ یار اس سے اچھا تو ہم ایشیا کپ میں کھیل گئے تھے، جس میں ہماری ینگ ٹیم تھی، اس میں فائنل میں ہم تقریباً جیت گئے تھے انڈیا سے۔ لیکن ہیڈ کوچ مائک ہیسن کے مشورے پر شاداب بھی ٹیم میں آیا، کنگ بابر بھی ٹیم میں آیا، گھنٹے کا کنگ ٹیم میں آیا، اس کے باوجود ہم ہار گئے اور اتنے برے طریقے سے ہارے۔ اس سے اچھا ان پلیئر کو ٹیم میں نہ لے کر آتے۔ اب محسن نقوی کی طرف سے، جو کہ سری لنکا کے اندر موجود ہیں، صاف طور پر پیغام پہنچا دیا گیا ہے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو کہ بھئی آپ اپنی من مرضیاں، آپ جو کوٹے پر اسلام آباد کے پلیئر کھلاتے ہیں، آپ بابر اعظم کو واپس لے کے آئے، آپ کی تمام باتیں ہم نے مانی، لیکن اب ان 4 پلیئر کو ٹیم سے فوری طور پر فارغ کیا جائے، ان کو بینچ پر بٹھایا جائے، چاہے ان کو پورا ورلڈ کپ باہر بیٹھنا پڑے۔ اور انڈیا کے خلاف جو اسی ورلڈ کپ میں پاکستان کا اگلا میچ، جو کہ پوسیبل سیمی فائنل ہو سکتا ہے، اس میچ میں پاکستان ٹیم جیتے یا ہارے، لیکن ان 4 کھلاڑیوں کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ صاف طور پر پیغام پہنچا دیا گیا ہے محسن نقوی کی طرف سے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو۔ 4 کھلاڑیوں میں سب سے جو پہلا نام ہے وہ بابر اعظم کا نام ہے۔ یار یہ بابر اعظم جس کو بگ بیش لیگ میں پتھیٹک پرفارمنس کی بیس پر ہم نے شامل کیا ٹیم کے اندر، کوئی اس نے پرفارمنس نہیں دی، نہ ڈومیسٹک میں، اور ایگو اس کے اندر اتنی ہے کہ یہ نہ ڈومیسٹک کھیلتا ہے بلکہ بگ بیش لیگ کھیلنے چلا گیا، اس میں 0 پرفارمنس تھی۔ اس کے باوجود اس کو ٹیم میں شامل کیا ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے، جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ T20 کرکٹ کھیل سکے، لیکن اس نے پاکستان کو ہر بڑے میچ میں ذلیل کروایا ہے۔ اور اس کے پورے کیریئر کی اچیومنٹ ایک ہے صرف، انڈیا کے خلاف 152 فار 0، جس کی بیس پر ڈڈو فین آتے ہیں اور وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ 6 سال پہلے جو پاکستان کو اس نے میچ جتوایا تھا۔ میں بتاتا چلوں کہ وہ میچ آپ کو شاہین افریدی نے جتوایا تھا۔ اس میچ میں شاہین افریدی اگر اوپر سے وکٹیں نہ لیتا تو انڈیا کی ٹیم کم از کم 180-190 رنز کرتی، اور پھر ان سے وہ ٹارگٹ چیز نہیں ہونا تھا۔ اب کنگ بابر اعظم جو گھنٹے کا کنگ ہے، اس کو ٹیم سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نمیبیا کے خلاف۔ دوسرا جو کھلاڑی ہے وہ شاداب خان پرچی ہے، جس نے حسن نواز کا حق مارا، جس نے ٹیم کا سارے کمبینیشن کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے عبدالصمد جو فنیشر تھا اس ٹیم میں نمبر 6 پر کھیلتا تھا اس کی جگہ لی، جس نے سفیان مقیم کا حق مارا۔ یقین کریں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اس نے حق مارا۔ اس کے بعد یہی ہوتا ہے جو اس دفعہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے، جب آپ اتنے لوگوں کی بددعائیں سمیٹیں گے تو پھر یہی انجام ہوگا جو انڈیا نے اس دفعہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ اور جب تک آپ سلیکشن میرٹ پر نہیں کریں گے، جب تک ہیڈ کوچ صاحب اسلام آباد یونائٹڈ کے کوٹے کو ٹیم میں شامل کرتے رہیں گے، پاکستان کو ذلالت ملتی رہے گی ایسے ہی۔ اس کے بعد جو تیسرا پلیئر ہے وہ ہے جی اپنا شاہین شاہ افریدی۔ شاہین شاہ افریدی جس کو بگ بیش لیگ میں انہوں نے ذلیل کر کے واپس بھیجا تھا، جو کہ اپنی انجری کا بہانہ بنا کر واپس آ گیا تھا، اس نے آ کر پاکستان کو ورلڈ کپ میں ایک بار پھر ذلیل کروایا۔ اس بندے کی بھی صرف ایک اچیومنٹ ہے جو اس نے 2021 میں انڈیا کے خلاف ایک سپیل کیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا ہر دفعہ اس کو کتوں کی طرح مارتا ہے اور یہ ہر دفعہ انڈیا سے پٹتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا پلیئر ہے وہ ابرار احمد ہے، جس نے ہمیشہ انڈیا کے خلاف مار کھائی ہے۔ اس کو بھی اب انڈیا کے خلاف تو کم از کم جو ہے وہ میچ نہیں کھلایا جائے گا، اور جو پوسیبل سینیریو بن رہا ہے وہ پاکستان اور انڈیا، اگر پاکستان اپنا جو سپر 8 کا مرحلہ ہے اس میں پاکستان نیوزی لینڈ
श्री लंका और इंग्लैंड, इन 3 में से 2 मैचेस जीतता है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। और दूसरे ग्रुप में जो इंडिया है, जिस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया होगा, जिसमें पॉसिबली वेस्ट इंडीज़ की टीम होगी और जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम होगी। अगर इंडिया जिस तरह खेल रहा है, इंडिया अगर पहले नंबर पर आती है उस ग्रुप में और पाकिस्तान इधर से अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर आता है, मतलब एक टीम पहले नंबर पर आएगी और एक टीम दूसरे ग्रुप में दूसरे नंबर पर आएगी, तो फिर इन दोनों का एक बार फिर सेमीफाइनल हो सकता है। लेकिन भाई पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, अब इज्जत इसी में है कि पाकिस्तान का इंडिया से कोई मैच ना हो। हमारी भी इज्जत बचेगी, इन प्लेयर की इज्जत भी बचेगी, और जो ये परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया के खिलाफ जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, हम पनाह मांगते हैं कि हमारा मैच इंडिया के साथ ना हो। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।